الرحمن الرحیم۔ معصیت سے یعنی گناہ سے طاعت کی برکت کم ہو جاتی ہے۔ نیکی کا اپنا ایک نور ہے، طاعت کی اپنی ایک برکت ہے، لیکن گناہ کی ظلمت کی وجہ سے وہ برکت کم ہو جاتی ہے۔ پرہیزگار نمازی، اس کی نماز کا نور اور ہے، اور گناہوں کے ساتھ نماز ظاہر ہے اس کی وہ تاثیر نہیں ہے۔ پرہیزگار کا حج اور گناہوں کی زندگی کے ساتھ حج دونوں میں فرق ہے، قریب قریب ہے۔ تو معصیت سے طاعت کا نور اور برکت کم ہو جاتا ہے۔ پرہیزگار کا روزہ، گناہوں کے ساتھ روزہ، فرق ہے۔ پرہیزگار کا صدقہ، گناہوں کی زندگی کے ساتھ صدقہ، فرق ہے۔ تو معصیت سے اور گناہ سے طاعت اور نیکی کا نور اور برکت کم ہو جاتی ہے۔ پھر جتنے زیادہ گناہ ہیں اتنی اس کی برکت اور اس کا وزن کم ہو جائے گا۔ پھر جس قدر اعلیٰ درجے کا پرہیزگار اور متقی ہے، اسی قدر اس کی طاعت کا نور بڑھیا ہوگا۔ بظاہر امام کے پیچھے سارے نمازیوں نے یکساں سجدے اور رکوع اور سب کچھ کیا، لیکن ہر ایک نماز کی نور، ہر ایک کی نماز کا وزن الگ الگ ہے، بقدر تقوی، بقدر پرہیزگاری، سب کی نماز کا وزن الگ الگ ہے۔ تو معصیت سے طاعت کی برکت کم ہو جاتی ہے۔ نفس کی خصلتیں اور اس کے رام کرنے کا طریقہ ناپاک اور حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اگر اسے حرام میں آزاد چھوڑ دیا وہ بے قابو ہو جائے گا، نہ جانے کس گڑھے میں پھینکے گا۔ نفس کو حرام خواہشات سے روکنا اور ہمت کر کے روکنا، یہی اس کو قابو کرنے کا طریقہ ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رہے کہ گناہ سے نیکی کا نور جاتا رہتا ہے، معصیت سے طاعت کی برکت جاتی رہتی ہے۔ بس اوقات گناہوں کے ساتھ ہم نیکی کرتے ہیں، اس کو اپنی زندگی میں اس کے اثرات ہی معلوم نہیں کرتے، محسوس نہیں ہوتے، اس لیے محسوس نہیں ہوتے کہ اس میں وہ برکت ہے ہی نہیں، گناہوں کے ساتھ جو ہو رہی ہے، گناہوں کے ساتھ ہو رہی ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ فریضہ جیسے بھی ادا ہوگا کر لینا چاہیے، نہ پڑھنے سے تو 1000 گنا بہتر ہے۔ لیکن اگر اطاعت کی برکت چاہتے ہو اور اس کا صحیح نور چاہتے ہو اور اپنی زندگی میں اس کی تاثیر دیکھنا چاہتے ہو تو پھر پرہیزگاری بھی ضروری ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ دوائی میں ملاوٹ بہت ہے، تو دوائی کی تاثیر جاتی رہے گی۔ اس چینے میں کسی اور چیز کو ملایا ہوا ہے، اس کی تاثیر کم ہو جائے گی۔ یہ مرچوں میں پتہ نہیں اور کیا پیس دیا اس نے، ظاہر ہے اس کی وہ تاثیر نہیں رہے گی۔ ایسے ہی جب نیکی کے ساتھ گناہ ہوتے ہیں تو نیکی کی برکت جاتی رہتی ہے۔ تو متقی آدمی کا روزہ اور گناہگار آدمی کے روزے میں زمین و آسمان کا فرق، پرہیزگار آدمی کا حج اور گناہوں کے ساتھ حج زمین و آسمان کا فرق۔ اللہ کی نافرمانی کرتے کرتے نماز پڑھنا اور تقویٰ اور پرہیزگاری والے کی نماز، دونوں میں بڑا فرق۔ یاد رکھیے گناہ کسی عقلی یا حالی مسئلے سے حلال نہیں ہوتا۔ گناہ میں اگرچہ تمہیں منافع نظر آئیں لیکن وہ حرام ہی رہتا ہے۔ تو منافع اگر تلاش کرنا چاہیں تو آپ کو ہر چیزیں مل جائیں گی۔ اب ڈاکہ مارنے والا ڈاکہ مارتا ہے، کہتا ہے میں اس لیے مالداروں میں ڈاکہ مارتا ہوں تاکہ غریبوں کی مدد کر سکوں، تو منافع تو اس نے بھی تلاش کر لیے نا، غریبوں کی مدد کر سکوں۔ لیکن آپ کی عقل نے جن منافع کو تلاش کیا اس سے حرام حلال نہیں ہوتا، وہ حرام ہی رہتا، حرام ہی رہتا۔ یاد رکھیے گناہ کو ہلکا نہ سمجھو، گناہ کو ہلکا نہ لو۔ گناہ ہلکا سمجھنے کی چیز نہیں، نہ اعتقاداً اور نہ عملاً۔ یاد رکھیے گناہ خلاف دین بھی ہے، خلاف عقل بھی ہے۔ جتنی عقل کمزور ہوگی اتنا ہی آدمی گناہوں پہ جری ہوگا، جتنی عقل خراب ہوگی اتنی آدمی گناہوں پہ جری ہوگا، اور جتنی عقل روشن ہوگی اور اس میں ایمان کی روشنی ہوگی اتنا ہی گناہوں سے یہ ڈرتا رہے گا، خوف کھائے گا۔ تو گناہ کو ہلکا نہ لو، اور یہ ہلکا لینے کی چیز نہیں۔ جیسے کوئی نادان آدمی آگ کے انگارے کو ہلکا لے لے اور اسے بستر پہ چھوڑ دے، ایک انگارہ ہی تو ہے، یا بچوں کو کھیلنے کے لیے اس کی طرف جانے دے، ایک انگارہ ہی تو ہے۔ چلو آگ سے تو میں نے اپنے بچے کو روک لیا، انگاروں سے کھیلتا تو کوئی بات نہیں، کیا کہیں گے عقل ہے، خلاف عقل ہے نا، سمجھداری کے خلاف۔ تو فرمایا اسی طرح گناہ کو بھی معمولی نہ لو، یہ خلاف دین بھی ہے، خلاف عقل بھی ہے۔ خیر اور شر اگرچہ تھوڑا ہی ہو، چھوٹا ہی ہو، لیکن اسے حقیر نہ سمجھو۔ نہ جانے کس خیر اور نیکی کے پیچھے اللہ کی بخشش چھپی ہوئی، اور نہ جانے کس شر اور گناہ میں ہلاکت چھپی ہوئی۔ معمولی نہ لو۔ گناہوں کے غم میں مبتلا ہو جانا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جانا بجائے نافع ہونے کے نقصان دہ۔ اب ہر وقت گناہوں کا غم لیے بیٹھا ہے، تو غم لینا تو نافع نہیں ہے، بس گناہوں کا غم لینا یہ بس اوقات نافع ہونے کے بجائے مضر ہونے لگتا ہے۔ اس میں مبالغہ نہ کرے، ہاں ضروری توبہ کر کے کام میں لگ جائے۔ جب آپ نے توبہ کر لی تو اب ماضی کے گناہوں کو سوچ کے غم میں رہنا یہ بجائے نفع کے نقصان دے۔ بس میاں معافی مانگ رہی، ختم، توبہ ہو گئی، ختم۔ اب خیال بھی آئے، شیطان مایوس بھی کرے، اعوذ باللہ پڑھ، اور اللہ کی رحمت سے امید رکھے کہ اللہ کریم نے معاف فرما دیا۔ اور اگر آپ نے توبہ بڑھیا کر لی تو یبدل اللہ سیئات حسنات، اللہ تعالیٰ نے آپ کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیا۔ سبحان اللہ۔ پھر غم کھانے کی کیا بات ہے؟ کہ آپ دور دور کے گناہوں کو سوچ کے غم میں پڑے ہوئی۔ ہاں یہ ضروری ہے توبہ کر کے اپنے کام میں لگ جائے، اور یہ بھی خیال رکھے کہ یہ خیال نہ کرے کہ سب گناہ چھوڑوں گا تو توبہ کروں گا۔ ارے میاں جتنے چھوٹ سکتے ہیں وہ تو پہلے چھوڑ دو،
پھر ہمت کر کے باقی بھی چھوڑ دینا. بس اوقات شیطان وسوسے سے گناہ تو کرنا ہی ہے نا, اس سے توبہ کا کیا فائدہ ہوا؟ تو جتنے چھوٹ رہے ہیں وہ تو چھوڑ دو نا, اور باقی سے اللہ سے توفیق مانگو, اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو, اس خیال سے کہ جب تک سب چھوڑوں گا نہیں توبہ نہیں کروں گا. یہ شیطان کا مکر ہے جس میں وہ کامیاب ہو رہا ہے اور جس میں یہ مبتلا ہے, جو اس کا فریب ہے. تو جتنے چھوٹ رہے ہیں انہیں تو فوراً چھوڑ دو, اور جن کا چھوڑنا مشکل ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ سے مدد بھی مانگے اور ہمت بھی کرتا رہے. جو شخص گناہ چھوڑنے کا مجاہدہ نہ کر سکے اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ترک معاصی کا علاج مقرر فرمایا جو نہایت آسان. جو گناہ چھوڑنے کا مجاہدہ نہ کر سکے, گناہ چھوڑنا بڑا مشکل کام ہے, اور جو یہ گناہ چھوڑنے کا مجاہدہ نہ کر سکے اللہ تعالیٰ نے ترک معاصی, ترک گناہ کا علاج اس کے لیے بھی مقرر فرمایا جو نہایت آسان ہے. جو نہایت آسان ہے کہ جب بھی گناہ ہو فوراً توبہ کر لے. گناہ چھوڑنے کا مجاہدہ نہیں ہو رہا نا بھائی, گناہ چھوڑنے کا مجاہدہ نہیں ہو رہا نا, ٹھیک ہے, کرو گناہ اور 2 رکعت توبہ پڑھ لو, پھر ہو گیا پھر توبہ کر لو, پھر ہو گیا پھر توبہ کر لو. اگر آپ سے کہیں کہ نہیں آج دن بھر آنکھوں سے بدنظری نہیں کرنی, آپ کہیں گے بہت بڑا مجاہدہ ہے بھائی, بہت مشکل ہے, موبائل بھی دیکھنا ہوتا ہے, فلاں بھی دیکھنا ہوتا ہے, بدنظری اس سے بچنا آسان. پھر ہمت کیجیے تھوڑا سی کہ جب بھی بدنظری ہو جائے توبہ کر لیں, جب بھی بدنظری ہو توبہ کیجیے, اور ہو سکے اس کی برکتیں اور لینے کی تو جب بھی گناہ ہو توبہ بھی کریں اور ساتھ تھوڑا صدقہ بھی دے دیں. جب بھی گناہ ہو توبہ کریں, صدقہ بھی دے دیں. اگر آپ نے دن میں انشاءاللہ 5-6 ہزار روپے صدقہ دے دیے, دوسرے دن بہت اچھا گزرے گا. زہر کھا لے تو اسے 5-6 ہزار لگانا کوئی مشکل کام ہے, لاکھوں لگاتے میاں. زہر کھا لیں تو اسے 5-6 ہزار لگتے ہیں, لاکھوں لگاتے ہیں. تو اگر آپ بد نظری کی زہر سے بچنا چاہتے ہیں تو 5-6 ہزار کیا مشکل ہے, لیکن شاید اس زہر کے شدت سے اس کی شدت کا اندازہ ہے, گناہ کی زہر کی شدت کا اندازہ نہیں ہے. مسئلہ یہ وہ مشاہدے میں ہے, تجربے میں ہے, اس کا تعلق ایمان سے, اور ایمان ہے کمزور. تو آسان ترین مجاہدہ جب بھی گناہ ہو جائے توبہ کیجیے, میں عرض کر رہا ہوں ساتھ صدقہ بھی دیجیے. اب یقین جانیے مزہ ہی آ جائے گا, ٹھیک ہے نا. دیکھیے پھر اس گناہ سے کیسے جان چھوٹتی ہے. غیبت کی عادت ہے نا بھائی, غیبت کی عادت ہے, علاج کیجیے, جب ہو جائے توبہ کیجیے, صدقہ دیجیے. گھر کی عورتیں بس گھروں کے ماحول میں غیبت بہت ہو رہی ہوتی, غیبت بہت ہو رہی, ساس کی ہو رہی ہے, بہو کی ہو رہی ہے, نند کی ہو رہی ہے, پتہ نہیں کس کی ہو رہی ہے. ان گناہوں کی نحوست سے طاعت کی کا نور اور برکت جاتی رہتی ہے. ان گناہوں کی نحوست سے طاعت اور نیکی کا نور اور برکت جاتی رہتی ہے. اس لیے اس ظلمت سے جان چھڑانا ضروری ہے. فوراً توبہ کیجیے اور ساتھ صدقہ بھی دے دیجیے, کیونکہ گناہ اللہ کا غضب لے کے آتا ہے اور صدقہ اللہ کے غصے کو بجھا دیتا ہے, اس کے اثرات سے محفوظ کر دیتا ہے. یاد رکھیے سب مصیبتیں تو میں نہیں کہتا, لیکن اکثر مصیبتیں گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں. فرمایا ہم یہ تو نہیں کہتے کہ سب مصیبتیں, لیکن اکثر مصیبتیں گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں. وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم, یہ جو مصیبت تم پر آئی ہے تمہارے گناہوں کی وجہ سے آئی. تمہاری ذاتی زندگی میں آئی ہے یا تمہارے گھر میں آئی ہے یا تمہارے معاشرے اور سوسائٹی میں جو آفات آئی ہیں, اکثر مصیبتیں گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں. لیکن ہم بھی بڑے بزرگ ہیں, جب کوئی مصیبت آتی ہے کہتے ہیں نظر لگ گئی, نظر لگ گئی. یعنی ماشاءاللہ اس کی زندگی میں تو گناہ ہے ہی نہیں, بس ایک ہی چیز رہ گئی تھی, وہ کیا, کسی کی نظر ہے. اور پیغمبر کی شان یہ ہے کہ جب ان پر کوئی تکلیف آتی, حالانکہ وہ گناہوں سے معصوم ہے, تب بھی کہتے تھے اللہ ہمیں معاف فرما دے, کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی. پیغمبر. اور آج کے مسلمان جس کی ایک سجدہ بھی ڈھنگ کا نہیں ہے, ایک نماز بھی خیال اور دھیان کی نہیں ہے, اسے اپنی خطائیں نظر نہیں آتی. کہتے کوئی نظر لگ گئی, کسی نے کچھ کر دیا ہوگا. ارے میاں کسی نے کچھ کر بھی دیا ہے تو اکثر ایسا ہی ہوتا ہے, کسی گناہوں کی وجہ سے کوئی مسلط ہو جاتا ہے. پر میں ہم یہ تو نہیں کہتے کہ ساری مصیبتیں اور آزمائشیں گناہوں کی وجہ سے ہیں, لیکن اکثر مصیبتیں گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں. ما نزل بلا الا بذنب, علی فرمایا کرتے جب بھی کوئی بلا اور مصیبت آئی کسی گناہ کی وجہ سے آئی. ما نزل بلا الا بذنب, جب بھی کوئی بلا اور مصیبت آئی کسی گناہ کی وجہ سے. پہلے لوگوں کی سمجھ بوجھ بہت اچھی ہوتی, جب کوئی اپنی زندگی میں گھروں میں کوئی ناگواری دیکھتے تھے تو فوراً سمجھتے کوئی غلطی ہو رہی ہے, کوئی گھروں میں غلطی ہو رہی ہے, تو توبہ اور استغفار کا اہتمام ہوتا تھا, آیت کریمہ کا اہتمام ہوتا تھا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اللہ سے معافی مانگتے تھے. لیکن اب تو یہ توجہ جاتی نہیں, اب تو توجہ جاتی نہیں. اب اگر توجہ جاتی تو اپنے بزرگوں کی طرف. اکثر مصیبتیں گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں. ایسے موقع پہ اس کا علاج سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ آدمی توبہ اور استغفار کرے اور اپنے اعمال کی اصلاح کی فکر کرے, بجائے تعویذ لینے کے, بجائے وظیفے پڑھنے کے, بجائے کسی کے در پہ جانے کے. ان ناگواریوں اور مصیبتوں کا علاج سوائے توبہ اور استغفار اور اپنے اعمال کی اصلاح کے اور کچھ نہیں. لیکن یہ علاج ہے مشکل, اس نے کرنا ہے آسان. وہ کیا, وظیفے. یہ وظیفے پڑھے گی, غیبت نہیں چھوڑے گی. وظائف چلیں گے, او ہو وظیفے. ہاں میں نے دیکھا بعض لوگوں کو خوب وظیفے لے کر رہے ہوتے ہیں, اور رشوت بھی خوب چل رہی ہوتی ہے, خوب رشوت چل رہی ہوتی ہے. ہر وقت ہاتھ میں تسبیح, ایسا لگتا ہے گن رہا ہوتا ہے آج کتنی آئی.
خوب آرام لے رہا ہوتا ہے، لیکن تسبیح بھی ہر وقت ہاتھ میں ہوتی ہے، وظیفے پڑھے گا، وظیفے پڑھے گی، گناہ نہیں چھوڑے گی. اور پھر وہی انہی کی مشورے اچھے لگتے ہیں جو ایک وظیفہ اور بتا دیں. حضرت کوئی وظیفہ بتائے نا، کوئی وظیفہ بتائے. اگر ہم نے کہتے ہیں فجر کی نماز پڑھا کرو، نہیں کوئی وظیفہ بھی بتائے نا، کوئی وظیفہ. ارے بھائی فجر کی نماز سے بڑا کوئی کون سا وظیفہ ہوگا؟ فرمایا اکثر مصیبتیں گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں، ایسے وقت میں سوائے توبہ اور استغفار کے اور اعمال کی اصلاح کے اور کوئی علاج نہیں. وما رفع بلاء الا بتوبہ. بلائیں جو ٹلتی ہیں نا بھائی، توبہ سے ٹلتی ہیں. آتی گناہوں سے ہیں، ٹلتی توبہ سے ہے. اور یقین جانیے اگر کسی مصیبت اور ناگواری میں سچی توبہ مل گئی اور مصیبت اگرچہ بڑھ گئی، 100% یقینی بات ہے یہ مصیبت اس کے حق میں اللہ کی رحمت. اور اس رحمت کی نشانی کیا ہے؟ اس رحمت کی نشانی یہ ہے کہ دل سکون میں آ جاتا ہے، دل سکون میں آ جاتا ہے. جس قدر تکلیف اور ناگواریوں میں اللہ کی طرف رجوع کرو گے، اللہ سے مانگو گے اور اپنی کمی کمزوریوں پہ اللہ کے سامنے ندامت دکھاؤ گے، تو آنے والی ناگواریاں، آنے والی آزمائشیں یہ آپ کے حق میں 100% رحمت ہوں گی. جیسے پیغمبروں پر آئے، جیسے نبیوں پر آئے، جیسے اللہ کے ولیوں پر آئے، جیسے اللہ کے نیک بندوں پر آئے، پھر وہ رحمت ہے، پھر وہ رحمت. اس لیے جب بھی گناہ ہو بھائی فوراً توبہ کیجئے اور ڈریے کہیں یہ گناہ کوئی مصیبت ساتھ نہ لائے، کہیں یہ گناہ کوئی آفت ساتھ لے کے نہ آئے، کہیں اس گناہ کی نحوست سے کوئی نعمت چھن نہ جائے. فوراً توبہ کی، دیر نہ کیجیے. تو گناہ کوئی معمولی چیز نہیں، اس کو ہلکا نہ سمجھا کرو، اس کو ہلکا نہ سمجھو. اور اس کا آسان علاج میں نے عرض کیا، مجاہدہ نہیں کر سکتے گناہ چھوڑنے کا، گناہ ہو جائے توبہ کر لو، گناہ ہو جائے توبہ کر لو اور ساتھ صدقہ دے دو. اگر مشقت نہیں اٹھا سکتے، مجاہدہ نہیں کر سکتے، توبہ تو کر سکتے ہو، توبہ کر لو، بار بار کرو اور بار بار صدقہ لو، پھر دیکھیے کیا ہوگا. اصل میں جسمانی بیماری کو بیماری سمجھتے ہیں، تو بار بار دوائی کھانا آسان، بار بار فیس دینا بھی آسان ہے، بار بار دوائی دینا بھی آسان اور بار بار فیس دینا بھی، دے رہے ہو نا فیس، بار بار دوائی کھا رہا ہے اور بار بار فیس دے رہے ہیں. اس لیے جسمانی بیماری کو بیماری سمجھتے ہیں اور گناہ اور روحانی بیماری کو بیماری نہیں سمجھتے. اس لیے بات توبہ کی دوا اور صدقہ دینا مشکل لگتا ہے. یہاں تو یہ نہیں کہتے یار بس اب ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا، اب دوائی نہیں لینی بس. تو دوا بھی دیجیے، وہ توبہ ہے، اور صدقہ بھی دیجیے تاکہ اللہ تعالیٰ اس صدقے کے نور کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اپنی ناراضگی سے محفوظ رکھے. ہمت کیجیے. دنیا میں کھپ جانا تمام معاصی کی جڑ ہے، گناہوں کی جڑ آخرت سے غفلت ہے، اور دنیا میں حد سے زیادہ مشغولیت ہے، یہ گناہوں کی جڑ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے بھائی. اللہ تعالیٰ میں ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ فرمائے، ہماری ظاہری باطنی اصلاح فرمائے. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام. اپنے فضل سے ہم سب کی اصلاح فرما، ہمیں روحانی جسمانی بیماریوں سے محفوظ فرما. اے مولا کریم ہمیں عافیت والی زندگی نصیب فرما، ہمیں روحانی جسمانی صحت والی زندگی نصیب فرما، ہمیں ایمانی عقل نصیب فرما، ہماری عقل میں ایمان کا نور نصیب فرما، ہر قسم کی کم عقلی سے نادانی سے محفوظ فرما. اے مولا کریم ہمیں اپنی زندگیوں کو گناہوں سے پاک رکھنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرما، ہمیں گناہوں کی نحوستوں سے اے مولا کریم اپنے فضل سے اپنے کرم سے محفوظ فرما. یا ارحم الراحمین ہر آنے والا دن ایمان عافیت کے لحاظ سے بڑھیا نصیب فرما، ہمیں عبادات کا ذوق شوق نصیب فرما، ہمیں تقوی کا نور نصیب فرما، ہمیں ہمارے بچے بچیوں کو نیکی کا ماحول نصیب فرما، نیکوں سے تعلق نصیب فرما، نیکوں کی صحبت نصیب فرما، شریروں سے اور حاسدوں سے محفوظ فرما. پوری امت اسلامیہ کو سلامتی عطا فرما. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.